پھر قبلہ رخ کھڑے ہو، اللہ کی تکبیر بلند کر کے نماز شروع کرو، اور اس کے بعد جتنا قرآن مکمل ہو پڑھو، پھر سکون سے رکوع کرو، رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہو جاؤ، سجدہ کرو اور 2 سجدوں کے درمیان سکون سے بیٹھو، پھر دوسرا سجدہ کرو، اس کے بعد بھی بیٹھ جاؤ. یہ صحیح بخاری 6251 اس حدیث میں جیسا اس اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو. تو اس کا جو طریق سنن نسائی میں ہے نا، اسی حدیث کا، اس میں الفاظ ہے کہ تم تکبیر کہو، اس کے بعد اللہ کی تحمید اور تمجید بیان کرو. تو سر یہ تکبیر کہنے کے بعد اللہ کی تحمید اور تمجید بیان کرنے کا حکم دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تحمید یعنی اللہ کی حمد اور تمجید، اس کی بلند شان کو ماننا، یہ الفاظ کہاں پہ سبحانک اللہم وبحمدک تحمید، وتبارک اسمک وتعالی جدک تمجید. وہ دعا بھی ٹھیک ہے، وہ آپ پڑھیں ضرور، اس کو آپ ایک ایکسٹرا دعا کے طور پہ ضرور پڑھیں، لیکن جو بنیادی دعا ہے وہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک ہے، جو بریلوی و دیوبندی پڑھتے ہیں. لیکن چونکہ آپ میری ان باتوں سے اہل حدیث ناراض ہو رہے ہوں گے تو میں ان کی دلجوئی کے لیے بات کرتا ہوں کہ دعائے قنوت وہ صحیح ہے جو اہل حدیث کا. ساڑھے کو تو ہی کچھ ہے، کیوں؟ کیونکہ نام ہے وہابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. کیوں؟ یہ جو دعائے قنوت اللہم انا نستعین کا پڑھ رہے ہیں نا، یہ حنفی حضرات بریلوی دیوبندی، یہ دعائے قنوت تو ہے ہی نہیں. ہے تو قنوت نازلہ کی دعا ہے جو کافروں کے اوپر بددعا کی جاتی ہے. اور دوسرا اس میں تو دعا کہیں ہے ہی نہیں ہے، اس میں تو سارے دعوے ہیں. اللہم انا نستعینک، اے اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، ٹھیک ہے، ونستغفرک، تیری طرف رجوع لاتا ہوں، تجھ پہ توکل کرتا ہوں. اس میں تو بڑے بڑے دعوے ہیں، یا اللہ یہ میں کروں گا. دعا تو وہ ہے جو جامعہ ترمذی میں ہے. مولا علی کے بیٹے حسن ابن علی کہتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے عشاء کے وطروں میں پڑھنے کے لیے دعائے قنوت تعلیم فرمائی. اللہم اہدنی فیمن ہدیت، وعافنی فیمن عافیت، وتولنی فیمن تولیت، وبارک لی فیما اعطیت، وقنی شر ما قضیت، فانک تقضی ولا یقضى علیک، انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، تبارک ربنا وتعالیت. کچھ الفاظ اس میں سنن کبری البیہقی کے ہیں، باقی ترمذی کے ہیں، اور اس کے بعد روشی بھی پڑھنا ہوگا. تو یہ دعا ہے دعائے قنوت، اور یہ واقعی ہے. اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اے اللہ اپنی طرف سے ہدایت میں سے مجھے ہدایت عطا فرما، وعافنی فیمن عافیت، اور عافیت عطا فرما اپنی عافیت میں سے. یہ ساری دعائیں کلمات ہیں، یہ دعائے قنوت ہے. تو دعائے قنوت اہل حدیث کی جو ہے وہ ٹھیک ہے، اور ثنا جو ہے وہ بریلوی دیوبندیوں کی بہتر ہے. ٹھیک میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ دوسری دعا ثابت ہے استفتاح کے طور پر، لیکن جو بریلوی دیوبندی دعائے قنوت پڑھ رہے ہیں نا، وہ تو ثابت ہی نہیں بتاؤ گے وہ قنوت نازلہ کے لیے. البتہ اگر قنوت نازلہ وطروں میں پڑھی جائے، جیسا کہ صحیح ابن حبان میں، صحیح ابن خزیمہ میں آتا ہے، صحابہ کرام وطروں میں بھی بعض کا قنوت نازلہ کرتے تھے، اس وقت پھر وہ والی دعا بھی ٹھیک ہے. تو یعنی میں آپ کو وہ دونوں طرف والی بات بتا رہا ہوں. تو ثنا جو ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کا حکم دے. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھا کرتے تھے، اور سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ کم از کم 3 بار. اور جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام حکم دیتے تھے کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھو سجدے میں. تو یہ تسبیحات حکمی ہیں، باقی ساری تسبیحات اضافی ہیں. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح حکمیہ نہیں ہیں، پڑھیں سنت ہے. مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام رکوع میں پڑھتے تھے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا اور یہ سورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس میں آخر میں حکم کیا ہے کہ اللہ سے مغفرت، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی حمد کرو اور استغفار کرو. تو ہم عائشہ کہتی ہیں، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، جب یہ نازل ہوئی تو آپ ہر رکوع اور سجدے میں ساتھ یہ بھی پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. کیونکہ حکم کیا تھا؟ اللہ کی حمد اور استغفار کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے رکوع اور سجدے میں یہ دعا ایڈ کر لی. لیکن یہ ایڈیشنل دعا ہے، اوریجنل دعا وہی ہے سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی العظیم. دیکھیں کتنی مدنی پھول میں نے آپ کو